بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صدق الله
العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات بس بہت اختصار کے ساتھ یہ حضرات میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے لیے پیشانی اتنی ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارے ایک مہمان شاعر جو سرزمین ممبئی سے محترم جناب احسن صاحب تشریف فرما ہیں میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ برائے کرم تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کرے محترم جناب احسن صاحب اچھا ایک قطعہ سماعت فرمائیں بھائی کا حکم ہے کہ آئے ہیں سر در غازی پر جھکانے کے لیے آئے ہیں سر در غازی پر جھکانے کے لیے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے آئے ہیں سر در غازی پر جھکانے کے لیے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں کہ رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو مگر رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو مگر ہم کو محدود رکھا خاص گھرانے کے لیے رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو مگر ہم کو محدود رکھا خاص گھرانے کے لیے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا محترم جناب احسن صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں ایک مطلب دو چار شعر ردیف ہے حسین ہوتا ہے سماعت فرمائیں جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے خدا کی طرح ہر ایک جا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے وہ جس کی لاش سے وہ جس کی لاش سے بچے لا الہ الا اللہ وہ جس کی لاش سے بچے لا الہ الا اللہ میرے عقیدے میں ایسا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے
اور جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع، جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع، بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع، مصرع بدل دوں، علی ہو باپ تو بیٹا حسین ہوتا ہے، او کوئی تو جا کے بتا دے یہ بات موسیٰ کو، کوئی تو جا کے بتا دے یہ بات موسیٰ کو، خدا کو دیکھنے والا، خدا کو دیکھنے والا حسین ہوتا ہے، کوئی تو جا کے بتا دے یہ بات موسیٰ کو، خدا کو دیکھنے والا حسین ہوتا ہے۔ اور آخری شعر سمجھ فرمائے کہ میں حر کو پڑھتا گیا اور یہ سمجھتا گیا، میں حر کو پڑھتا گیا اور یہ سمجھتا گیا، خدا بھی اس کا ہے جس کا، خدا بھی اس کا ہے جس کا حسین ہوتا ہے، میں حر کو پڑھتا گیا اور یہ سمجھتا گیا، خدا بھی اس کا ہے جس کا حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب میر مجدی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ نعرہ الصلوات۔ اور ایک صلوات بھیجے ہمارے محمد۔ ایک کہتا کوئی محروم سلسلے کا پڑھ دیں پھر کہ گمراہ اس لیے نہ کوئی کر سکا انہیں، واقف تھے وہ ولایت حیدر کی راہ سے، گمراہ اس لیے نہ کوئی کر سکا انہیں، واقف تھے وہ ولایت حیدر کی راہ سے، محسن نے اپنی آخری مجلس یہیں پڑھی، پہنچے ہیں وہ بہشت اسی بارگاہ سے، محسن نے اپنی آخری مجلس یہیں پڑھی، گمراہ اس لیے نہ کوئی کر سکا انہیں، واقف تھے وہ ولایت حیدر کی راہ سے،
محسن نے اپنی آخری مجلس یہیں پڑھی، پہنچے ہیں وہ بہشت اسی بارگاہ سے، پہنچے ہیں وہ بہشت اسی بارگاہ سے۔ ایک صلوات بھیجیں ور مولانا کہ علی کی مدح میں نیر قصیدہ لکھ رہا ہوں میں، علی کی مدح میں نیر قصیدہ لکھ رہا ہوں میں، زمین پر آسمانی ایک صحیفہ لکھ رہا ہوں میں، علی کی مدح میں نیر قصیدہ لکھ رہا ہوں میں، زمین پر آسمانی ایک صحیفہ لکھ رہا ہوں میں، جبیں سجدے میں پیش رب تو دل شبیر کی جانب، جبیں سجدے میں پیش رب تو دل شبیر کی جانب محمد کی عبادت کا طریقہ لکھ رہا ہوں، جبیں سجدے میں پیش رب تو دل شبیر کی جانب، علی کی مدح میں نیر قصیدہ لکھ رہا ہوں میں، زمین پر آسمانی ایک صحیفہ لکھ رہا ہوں میں، جبیں سجدے میں پیش رب تو دل شبیر کی جانب، محمد کی عبادت کا طریقہ لکھ رہا ہوں میں، قلم کی اور زباں کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو، قلم کی اور زباں کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو، کہا جیسا جسے زہرا نے ویسا لکھ رہا ہوں، قلم کی اور زباں کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو، قلم کی اور زباں کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو، قلم کی اور زباں کی آبرو رکھنا ہے جو مجھ کو، کہا جیسا جسے زہرا نے ویسا لکھ رہا ہوں میں، کہا جیسا جسے زہرا نے ویسا لکھ رہا ہوں میں۔ بس ایک مطلع 3-4 شعر اور ملازمہ لیں کہ رسول کیا ہیں، علی کیا ہیں اور خدا کیا ہے، رسول کیا ہیں، علی کیا ہیں اور خدا کیا ہے، یہ جاننا ہے تو سمجھو کہ کربلا کیا ہے، رسول کیا ہیں، علی کیا ہے اور خدا کیا ہے، یہ جاننا ہے تو سمجھو کہ کربلا کیا ہے۔ 2 قطعہ شعر ہیں کہ صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے، صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے، علی کے سجدے بتاتے رہے خدا کیا ہے، صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے، علی کے سجدے بتاتے رہے خدا کیا ہے، اگر یہ سجدہ نہ کرتے یہی خدا ہوتے، اگر یہ سجدہ نہ کرتے یہی خدا ہوتے، علی کے بارے میں تجھ کو ابھی پتہ کیا ہے، اگر یہ سجدہ نہ کرتے یہی خدا ہوتے ادا۔ صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے، صنم پرستوں کی آنکھوں سے پردے ہٹتے رہے، علی کے سجدے بتاتے رہے خدا کیا ہے، اگر یہ سجدہ نہ کرتے یہی خدا ہوتے، علی کے بارے میں تجھ کو ابھی پتہ کیا ہے، علی کے بارے میں تجھ کو ابھی پتہ کیا ہے، ہر ایک فیصلہ کرنے سے پہلے محشر میں، ہر ایک فیصلہ کرنے سے پہلے محشر میں خدا کہے گا بطول آپ کی رضا کیا ہے، ہر ایک فیصلہ کرنے سے پہلے محشر میں، ہر ایک فیصلہ کرنے سے پہلے محشر میں خدا کہے گا بطول آپ کی رضا کیا ہے۔ بس یہ آخری شعر کہ خدا کہے گا بطول آپ کی رضا کیا ہے، میرے علی کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں، میرے علی کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں، بہت لکھا گیا پھر بھی ابھی لکھا کیا، میرے علی کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں، میرے علی کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں، میرے علی کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں، بہت لکھا گیا پھر بھی ابھی لکھا کیا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے جب یہ خیال آتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے جب یہ خیال آتا ہے، حسین پوچھ رہے تھے میری خطا کیا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے جب یہ خیال آتا ہے، حسین پوچھ رہے تھے میری خطا کیا ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت علیہ السلام مولانا میں سمجھاجی صاحب قبلہ سے کوائے بنظر خطاب فرمائے، نعرہ صلوات۔
حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مولانا محسن جعفری صاحب ابن باقر جعفری صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط غیر اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات حضرات قرآن مجید میں خالق کائنات اپنے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیر، کہ ہم نے نہیں بھیجا محمد کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ بشیر کا مطلب خوشخبری دینے والا اور نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ تو ہم نے نہیں بھیجا محمد کو مگر سارے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر یہ کہ اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔
عزیزوں اگر آپ غور فرمائیں تو کلام الہی میں یعنی اللہ کی کتاب میں خالق کائنات نے جہاں جہاں اکثریت کا تذکرہ کیا ہے تو کہیں بھی اللہ نے اکثریت کی تعریف نہیں کی۔ پورے قرآن میں آپ کو کہیں ایسا نہ ملے گا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہو کہ اکثریت ایمان لانے والی ہے، اکثریت سمجھنے والی ہے، اکثریت صاحب ایمان ہے، اکثریت جاننے والی ہے، اکثریت علم رکھنے والی ہے، اکثریت شکر کرنے والی ہے۔ بلکہ جہاں جہاں بھی اللہ نے اکثریت کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ زیادہ تر اسی قسم کے الفاظ استعمال ہوئے کہ لا یشکرون، کہ اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہے، لا یؤمنون، اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، لا یشعرون، اکثریت سمجھنے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد۔ بالکل اسی طرح سے یہاں بھی خدا آیا ارشاد ہو رہا ہے کہ جو انسانوں کی اکثریت ہے وہ اس بات کو نہیں جانتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ اللہ نے پیغمبر کو بشیر بنا کے بھیجا ہے، انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی کہ اللہ نے پیغمبر کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، حالانکہ اللہ نے انسانوں ہی کے لیے بھیجا ہے اور اقلیت کے لیے فقط نہیں بھیجا ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو بھیجا تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ تو کم سے کم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں کوئی میجارٹی پر غرور نہ کرے، کوئی اکثریت پہ ناز نہ کرے، کوئی یہ کہہ کے اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآلہ۔ اس لیے کہ تعداد میں زیادہ ہونا اللہ کے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا کسی بات کو مان لینا اس بات کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ عزیزوں اگر آپ انبیاء کی تاریخ پر بھی نظر کریں تو ہمیشہ ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ کبھی بھی اکثریت نے کسی نبی کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی اور اس کے بعد طوفان آیا، جناب نوح سفینہ لے کے چلے تو ڈوبنے والے اکثریت میں تھے اور سفینے میں آنے والے اکثریت میں۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، ابراہیم اللہ کی الوہیت کا اعلان کر رہے تھے، لیکن ابراہیم کا ساتھ دینے والے اقلیت میں تھے اور نمرود کو خدا کہنے والے اکثریت میں تھے۔ جناب موسیٰ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، فرعون اللہ کی مخالفت میں خود خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن فرعون کے ساتھ اکثریت تھی، موسیٰ کے ساتھ اقلیت تھی۔ انتہا یہ ہے کہ اکثریت نے فرعون کے ساتھ غرق ہو جانا گوارا کیا لیکن حق کہنا گوارا نہ کیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی اکثریت نے صحیح بات نہ کہی، کبھی بھی اکثریت نے سچ کا ساتھ نہ دیا، کبھی بھی اکثریت حق کے ساتھ نہ رہی، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت یہ نہیں جانتی۔ دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے محمد کو نہیں بھیجا مگر بشیر و نذیر بنا کے، حالانکہ انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ پروردگار یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہو سکتا ہے اللہ جواب دے، یہ کہنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ اکثریت کے نہ جاننے کی وجہ سے کسی شے کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ محمد بشیر ہیں، یہ کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ محمد نذیر ہیں،
یہ کافی ہے۔ اب اکثریت انکار کرے اس کے انکار سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہی مسئلہ تو تمام انبیاء کے سلسلے میں رہا۔ اللہ نے کہا کہ نوح نجی اللہ ہیں، اکثریت انکار کر دے مگر نوح نجی اللہ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اب اکثریت انکار کرے مگر ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اب اکثریت لاکھ انکار کرے مگر موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، اب اکثریت لاکھ انکار کرے مگر عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ ہیں، اب اکثریت لاکھ انکار کرے مگر محمد رسول اللہ ہیں۔ تو بھیا غدیر میں اللہ ہی کے حکم پر تو آواز آئی کہ علی ولی اللہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو اب اکثریت انکار کرتی رہے لیکن علی ولی اللہ تھے اور علی ولی اللہ ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اکثریت کوئی معیار نہیں ہے۔ جو آج لوگ دھمکی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس کے ساتھ فلاں شخص کے اوپر اجماع ہو گیا، دیکھیے یہ اجماع بھی عجیب و غریب چیز ہے۔ انہوں نے کہا صاحب ان کے خلافت کے اوپر رسول اللہ کے بعد اجماع ہو گیا۔ یہ اجماع کا لفظ اتنا خطرناک ہے کہ اگر بھر پیٹ کھانا کھانے کے بعد صحیح تلفظ ادا کر دیا جائے تو الٹی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد ایک صلوات اور پڑھے پر محمد تو اجماع کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جدھر کم لوگ ہوں اس بات کو نہ مانا جائے اور جدھر زیادہ لوگ ہوں اس بات کو مان لیا جائے۔ دیکھیے اگر کسی اور کا نکتہ ہوتا ہے تو میں نام لے کے عرض کرتا ہوں، لیکن مجھے نام نہیں ذہن میں ہے، لیکن بہرحال کسی بزرگ ذاکر کا نکتہ ہے، لیکن بہت خوبصورت نکتہ ہے، پڑھتے تو بہت لوگ ہیں لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا نکتہ قطعی نہیں ہے، کسی بزرگ ذاکر کا نکتہ ہے لیکن ہے بڑے غضب کا نکتہ۔ انہوں نے کہا بھائی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم زیادہ لوگوں کی بات مانیں گے، تو انہوں نے کہا بھائی اگر آپ زیادہ لوگوں کی بات مانیں گے تو خدا کے لیے اپنے اصول پر قائم رہیے۔ ہر جگہ جو اکثریت کا ہے وہ مانیے اور جو اقلیت کا ہے وہ نہ مانیے۔ جو اکثریت کا ہے وہ مانیے، جو اقلیت کا ہے وہ نہ مانیے۔ اب ذرا جنگ خیبر کی تاریخ پڑھیے، 39 دن تک لوگ لشکر لے کے جاتے رہے اور واپس آتے رہے، اور عزیزوں حیرت کی بات یہ ہے کہ جو سردار بن کے، اب میں دیکھتا ہوں آپ کیسے اس جملے کو سنتے ہیں، کہ جو سردار بن کے لشکر لے کے جاتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جاتے وقت بھی وہ آگے ہوتا تھا اور جب واپس آتا تھا تب بھی وہی آگے ہوتا۔ ایک صلوات پڑھا ہمارے محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ۔ اب جو نکتہ میں ابھی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی جب واپس آتے تھے تو لشکر کہتا تھا کہ سردار بھاگا اور سردار کہتا تھا کہ لشکر بھاگا۔ کیا سننا یہاں پہ؟ سردار کہتا تھا، خدا کے لیے تھوڑا بیدار ہو جائیے، سردار کہتا تھا کہ لشکر بھاگا اور لشکر کہتا تھا کہ سردار نے فرار کیا۔ 39 دن تک یہی ہوتا رہا۔ 1400 سال ہو گئے مسلمان فیصلہ نہیں کر پاتے کہ سردار پہلے فرار کرتا تھا یا لشکر پہلے فرار کرتا تھا۔ لیکن بھیا اپنے اجماع والے قانون کو باقی رکھیے۔ کیا سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ سردار کہہ رہا ہے کہ لشکر نے فرار کیا، لشکر کہہ رہا ہے کہ سردار نے فرار کیا۔ اب آپ بتائیے کہ لشکر کی تعداد زیادہ ہے؟ سردار تو بیچارہ اکیلا ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ بس عزیزاں خدا بند عالم کروٹ جنت عطا کرے۔ مرحوم خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جرولی اعلی اللہ مقامہ نے اس سلسلے میں اپنی مجلس میں بڑا خوبصورت سا فیصلہ سنایا۔ وہ فرماتے تھے، ایسا سمجھیے گا، مرحوم خطیب الایمان فرماتے تھے، حالانکہ بعد میں اور لوگوں سے بھی ہم نے سنا، لیکن مرحوم خطیب الایمان فرماتے تھے کہ بھائی 39 دن تک لوگ جاتے رہے آتے رہے اور یہ پتہ نہ چلا کہ پہلے لشکر بھاگتا تھا یا پہلے سردار بھاگتا تھا۔ سردار کہتا تھا لشکر نے فرار کیا، لشکر کہتا تھا سردار نے فرار کیا۔ مرحوم خطیب الایمان فرماتے تھے کہ 40ویں دن رسول فیصلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا کہ اگر 40ویں دن رسول لشکر بدل دیں تو لشکر بھاگتا تھا، سردار بدل دیں تو صلوات بر محمد وآلہ۔ ایک
صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآلہ۔ تو قبلہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ پیغمبر اسلام نے اس کو بھی حل کیا ہے اپنی احادیث میں، لیکن بہرحال لوگ حدیثوں کی طرف غور ہی نہیں کرتے کہ پیغمبر اسلام نے اس مسئلے کو بھی حل کیا کہ دیکھو تم اکثریت کی طرف جاؤ یا اقلیت کی طرف جاؤ۔ اجی اقلیت تو چھوڑیے، اقلیت کی بات تو جانے دیجیے، اقلیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں آتا ہے 2 4 10 5 کچھ ہیں تو، لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جناب سلمان فارسی کو مخاطب کر کے، سلمان کون کا ایمان کے 10 درجوں پر فائد کا سلمان اگر ساری دنیا کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اب اکثریت کو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اکثریت کیا ہے اقلیت کیا ہے۔ نبی فرمانا ہے سلمان اگر ساری دنیا ایک راستے پر جا رہی ہو اور علی دوسرے راستے پر جا رہے ہوں تو اس راستے پر چلنا جس پر علی چل رہے ہیں۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ کہ اس راستے پر چلنا جس راستے پر علی چل رہے ہیں، علی کے پیچھے پیچھے چلنا، ادھر ادھر نہ جانا بلکہ علی کے پیچھے پیچھے چلنا، علی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ عزیزوں میں آپ کی خدمت پر عرض کروں گا کہ یہ اکثریت و اقلیت آپ ذرا غور تو کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سپاہیوں کو لے کے چلے؟ 72، بہت سے بہت تعداد لوگوں نے بتائی تھی 125، مختصر سے لشکر امام حسین کے ساتھ، مشہور تعداد جو ہے وہ 72 کی تعداد۔ دیکھیے ایک بات اس وقت کیونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ لوگوں کے دماغوں میں کوے نے انڈے دے دیے ہیں، اور جب اہل بیت کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں صاحب یہ اختلافی مسئلہ ہے لہذا ہم کیوں مانیں؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے ہم کیوں مانیں۔ بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بی بی سکینہ کی شہادت اختلافی ہے کیوں مانا جائے؟ سمجھنا بہت سے معاملات ایسے ہیں۔ میں کہا صاحب یہ مسئلہ اختلافی، صدر صاحب سنیے گا، مولا کہتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، میں کہا یہ اختلافی مسئلہ ہے ہم کیوں مانیں؟ اب اگر آپ ان سے کہیے تو ان کا صاحب اختلافی مسئلہ ہے علماء اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ ارے علماء کیوں ختم کریں؟ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن اختلافات کا اللہ نے تذکرہ کیا اور خود اللہ نے اس اختلاف کو ختم نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد، آپ پڑھیے تو بھائی ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں مثلا شب قدر کا مسئلہ ہے، شب قدر کی تاریخ کا مسئلہ، آپ بتائیں کیوں چھپایا گیا؟ ہے اختلافی یا نہیں؟ دوسروں کی بات جاننے دیجئے آپ کے درمیان، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ آپ کہیں گے نہیں صاحب ہمارے یہاں نہیں ہے، نہیں کیسے؟ اس لیے کہ اگر ایک تاریخ ہے تو یہ 3 دن شب قدر کے اعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ 23ویں کی رات جو ہے اس میں جو زور دیا جاتا ہے وہ زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں امام کے ظہور کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ اس رات پر زیادہ زور ہے، لیکن 3 تاریخیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ اختلاف کو دور کیوں نہیں کیا گیا؟ تو کہ شب قدر کی اہمیت سے انکار کر دیا جائے؟ سورہ کہف پڑھیے، یہیں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا، سورہ کہف پڑھیے، صاف صاف خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے۔ دیکھیے اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن پڑھیے ضرور، بہت سے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں سورہ کہف پڑھیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ، غور کر رہے ہیں بعض لوگ، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں، یہاں تو لوگ ذاکرین پہ یہی سب طنز کیا کرتے ہیں۔ میں کہا صدر صاحب مجلس پڑھنے بیٹھے اور انہوں نے کہا بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہم اللہ کہہ رہا قرآن میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ۔
کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 3 تھی اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں ان کی تعداد 5 تھی اور ان کا چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ، 3 اقوال تو خود اللہ نے بیان کر دیے۔ پروردگار جب تو اختلاف بیان کر رہا ہے تو پھر یہ بھی بتا دے کہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے۔ سنا آپ نے؟ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، لیکن اللہ نے تعداد بتائی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو فقط اختلاف کی وجہ سے کسی حقیقت سے انکار نہ کرنا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، فقط اختلاف، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ اس چیز میں اختلاف ہے، لہذا اس چیز سے انکار کر دیا جائے۔ تو یہی مسئلہ یہاں ان کا صاحب 72 کی تعداد تھی یا 100 کچھ تھے، لیکن بہرحال 72 کی تعداد جو ہے وہ مشہور تعداد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سپاہیوں کی تعداد 72 تھی۔ اب وہ 72 ہوں یا جتنے بھی ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں، حر کا رسالہ سامنے آیا، حر کا لشکر سامنے آیا۔ میں ایک بات یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی سمجھدار خاموش نہ رہے گا کہ حر کا رسالہ سامنے آیا، امام حسین کے ساتھ مختصر سا لشکر ہے، تھوڑے سے لوگ امام حسین کے ساتھ ہیں، اور حر کے رسالے میں امام حسین کے لشکر سے بہت زیادہ سپاہی ہیں۔ غور نہیں کیا؟ بہت زیادہ سپاہی ہیں حر کے رسالے میں، لیکن امام حسین نے، کہ بات اچھی لگے یا بری لگے لیکن میں کہوں گا ضرور کہ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تیری جماعت بڑی ہے تو ہم تیرے ہی ساتھ شامل ہوئے جا رہے ہیں۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بھائی صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ نہیں کہا امام حسین نے، بلکہ آقا حسین نے کیا فرمایا کہ تو اپنی نماز الگ پڑھ لے، ہم اپنی نماز الگ پڑھ لیں۔ امام حسین نے یہی تو کہا ہے نا کہ تو اپنی نماز الگ پڑھ لے، ہم اپنی نماز الگ پڑھ لیں۔ پھر حر ہی نے کہا کہ آقا حسین آپ کے ہوتے ہوئے ہم الگ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ نہیں سوچا امام حسین نے کہ بھئی اس وقت یہ حر کا رسالہ سامنے آیا ہے، پانی تو پلایا۔ کیا سن رہے ہیں یہاں؟ بھئی خدا کے لیے بیدار ہو، یہ پانی تو پلایا، لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم بھی انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ایک ذرا اچھا میسج چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس جماعت میں شامل نہیں ہوا، بلکہ کہا تم اپنی نماز الگ پڑھ لو، ہم اپنی نماز الگ پڑھ لیں۔ اچھا اس بات کو جانے دیجئے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، صلوات پڑھیں بر محمد۔ خدا جانے کیوں مجھے اس وقت مرحومین یاد آ رہے ہیں۔ حجت الاسلام مولانا سید محمد شاکر صاحب قبلہ مرحوم، ظاہر سی بات ہے کہ جن کے تقدس کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا نقطہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ سنیں گے آپ؟ میں کہا امام رضا علیہ السلام گھر سے نکلے، اور جب گھر سے نکلے تو کیسے نکلے؟ وہاں شاہی سواری کھڑی ہوئی ہے، کہا نہیں میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ جو خلعت آیا تھا کہ یہ نہیں پہنوں گا۔ امامہ لگائے ہوئے نکلے، امامے کا ایک بند کھلا ہوا ہے، اس کو تحت الحنک کیے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہے، پا برہنہ ہے۔ باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا، ایک بار کہا اللہ اکبر۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اکبر کہا بھی تو کس نے؟ کہا بھی تو کس نے؟ یہی امام رضا تو ہیں جن سے کسی نے آ کے پوچھا تھا سورہ عنکبوت کی اس آیت کا مطلب کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس میں صلاۃ بھی سمجھ میں آ گئی، فحش بھی سمجھ میں آ گیا، منکر بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ ذکر اللہ اکبر کون ہے؟ تو امام رضا نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا کہ نحن ذکر اللہ،
وَنَحْنُ اکبر، ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں، ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں۔ تو بہرحال جو خود ہی اکبر ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، جو اکبر ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ تو زمین کے ذرے ذرے سے اللہ اکبر کی آواز آئی، اور آگے بڑھے پھر کہا اللہ اکبر، اور آگے بڑھے پھر کہا اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ اب یہ جملہ میرا اپنا جملہ ہے، اس نے بھیجا تھا امام کو کہ امام سے نماز پڑھوا دے، یہ بھی ایک سیاسی حربہ تھا، لیکن ہماری جان قربان، دیکھیں آپ نہ سمجھیں گے اس جملے کو تو کون سمجھے گا۔ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں، ہماری جان قربان ہمارے 5ویں امام نے سخیفائی خلافت کا جنازہ نکال دیا 3 تکبیروں میں۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد وآل محمد۔ 3 تکبیروں میں سقیفائی سیاست کا جنازہ نکال دیا۔ امام پہنچے عیدگاہ کے قریب تو جا کے اس کے مخبروں نے خبر دی کہ یہ تو بالکل ویسے ہی جا رہے ہیں جیسے رسول اللہ جایا کرتے تھے، اگر نماز بھی ویسی ہی پڑھا دی جیسی وہ پڑھاتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویسی نماز ہو نہیں رہی تھی نا، تو پھر تیرے تخت کا کیا ہوگا، تیرے تاج کا کیا ہوگا۔ اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ آپ نماز نہ پڑھائیں، جو پڑھاتا تھا وہی پڑھا دے گا۔ امام وہاں سے واپس چلے آئے۔ مولانا شاکر صاحب سے میں نے خود سنا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی امام کم سے کم یہ کہتے ٹھیک ہے پڑھاؤں گا نہیں تو پڑھے لیتا ہوں۔ نہیں سنا آپ نے، غور کیجئے گا، کم سے کم میں پڑھے لیتا ہوں، لیکن نہیں، اپنے گھر واپس آ گئے۔ امام نے فرمایا کہ چاہے کوئی بھی نماز ہو، ولایت علی کے منکر کے پیچھے نہیں پڑھی جا سکتی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس عزیز، تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ یہ اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ امتحانی مراحل ہوتے ہیں، اس قسم کی مجلسوں کو پڑھنا۔ میں نے بہت ہمت کر کے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دیں۔ خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے، ان کو اعلیٰ الجین میں جگہ عنایت فرمائے۔ وہ صرف نام کے محسن نہیں تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے۔ ان کے احسانات کا سلسلہ بہت دور دور تک نظر آتا ہے۔ نہ معلوم کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہمارے بھائی جانتے ہیں، بھائی ثقلین عابدی صاحب جانتے ہیں، صدف صاحب جانتے ہیں، دیگر حضرات جانتے ہیں جن کی وہ مسلسل مدد فرمایا کرتے ہیں، اور ہر طرح سے اہل بیت اطہار کی خدمت کی، زبان سے بھی اور قلم سے بھی، زبان سے بھی اور قلم سے بھی۔ میرے خیال میں وہ زمانہ تھا صدف صاحب کہ جب ہم میں کوئی گریجویشن کر رہا تھا اور کوئی گریجویشن کر چکا تھا، بس ایسے ہی زمانہ ہوگا کہ جب دین فہمی کے نام سے ایک زبردست فتنہ پیدا کیا جا رہا تھا، اور ہفتہ وار اختلافات سامنے آ رہے تھے، اور عجیب و غریب عالم تھا، اور کچھ لوگوں کی مصلحت پسندی ان کو جواب دینے سے روک رہی تھی۔ اس وقت ہم سبھی لوگ الحمدللہ مولا کا کرم ہے کہ فعال تھے۔ عباد شاہ صاحب نے بہترین جواب دیا تھا رنگا سیار کے نام سے، اور پھر محسن جعفری صاحب ہر ہفتے ایک کتابچہ نکالتے تھے
جس کا نام ہوتا تھا غلط فہمی بنام دین فہمی. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اور اس کے لیے کسی سے چندہ بھی نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ خود اپنے آپ اس کا خرچ بھی برداشت کرتے تھے، اور وہ کتابچہ بھی نکالتے تھے. اس کے علاوہ جب مخالفین اہل بیت سے بحث ہوئی دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں سے، تو انہوں نے اس وقت کتاب لکھی جس کا نام تھا صراط مستقیم. انشاءاللہ ان کے بھتیجے اور دیگر ان کے اعزاء و اقربا کی طرف سے وہ کتاب پھر سے شائع ہو رہی ہے، اور ان کے 40ویں میں وہ کتاب آپ کے سامنے آئے گی. اور ان لوگوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ ہندی میں کرایا ہے. صدف صاحب اس کی پروف ریڈنگ کر رہے ہیں، اور وہ کتاب بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. اس کو ضرور حاصل کیجیے گا اور پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. تو بہرحال بہت نیک شخصیت کے حامل تھے محسن جعفری صاحب، اور ہمارے لیے، صدف صاحب کے لیے، ہمارے بھائی علی متقی صاحب کے لیے، ثقلین صاحب کے لیے، عباس شاہ صاحب کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے ان کی مجلس پڑھنا کسی بہت بڑے امتحان کے برابر ہے، جس کے ساتھ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا رہا ہو، ہنسی مذاق کا رشتہ رہا ہو. اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. بہرحال ملازمت بھی کرتے تھے، اور دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے آن ڈیوٹی اس دنیا سے گئے. یعنی اگر آپ غور کریں تو ملازمت بھی کر رہے تھے اور مجلس پڑھ کے جا رہے تھے اسی امام باڑے سے، اور تین مجلسیں اس رات پہ انہوں نے پڑھیں اور حادثے کا شکار ہو گئے، اور تقریباً 1 مہینہ ہاسپٹل میں رہے. اب 1 مہینہ ان کی کیا حالت رہی اور ہماری کیا حالت رہی، ان کے گھر والوں کی، ان کی بیوہ کی اور دیگر لوگوں کی کیا کنڈیشن رہی، کیا بیان ہو. بہرحال یہ امام حسین علیہ السلام کا غم ہے. امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جو زخموں کو بھرنے کا کام کرتا ہے، ورنہ یہ ایسے مراحل ہیں کہ جہاں صبر ناممکن ہو جاتا ہے. مشکل نہیں ہوتا بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. بس عزیزوں، بات تمام ہوئی. 2-4 جملے مصائب کے عرض کر دوں. ایک عالم دین تھے جنہوں نے خواب دیکھا کہ وہ کربلا میں کھڑے ہوئے اور امام حسین ان کے سامنے کھڑے ہوئے، اور آقا حسین کے جسم اطہر پر بے شمار زخم ہیں، اور ہر زخم سے خون جاری ہے. جب آپ سن کے رو رہے ہیں، تصور کر کے رو رہے ہیں، 1900 ہیں زخم تنہیں چھاک چھاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے. کسی نے لکھا کہ امام حسین کے جسم پر 1000 زخم تھے، کسی نے لکھا 1200 زخم تھے، کسی نے لکھا 1500 زخم تھے. میر صاحب نے نظم کیا 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. یہ جو 1900 زخم ہے نا امام حسین کے بدن پر، یہ 1900 زخم خولی کے نیزہ مارنے سے پہلے، شمر کا خنجر چلانے سے پہلے، لاشیں پر گھوڑوں کے دوڑنے سے پہلے. اور نہ زخم کتنے تھے. کسی نے مدینے میں پوچھا امام سجاد سے کہ آقا حسین کے آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری. اللہ اکبر. مر جائے آدمی اگر احساس ہو جائے
انگوٹھی اتاری اور وہ انگوٹھی دکھائی جس میں ایک چھوٹا سا نگینہ لگا ہوا تھا، اور یہ فرمایا کہ اس نگینے کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں زخم۔ اب عزیزوں، جو عالم ہوتا ہے وہ عارف بھی ہوتا ہے، تو یہ عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، آقا حسین سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آقا حسین ہے، پورے بدن سے خون رس رہا ہے۔ اب جو امام حسین کو اس عالم میں خواب میں دیکھا تو خواب ہی میں رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے، گریا کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ ان کی ہچکیاں بن گئیں اور اسی عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ اس خواب کو یاد کر کر کے رات بھر روتے رہے، یہاں تک کہ اذان ہونے لگی۔ انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد بیٹوں سے کہا کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں آقا حسین کی مجلس ہو جائے۔ بیٹوں نے کہا بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹوں نے کہا بابا بہتر ہے۔ اب بیٹوں نے مجلس کا اہتمام کیا، تبرک لایا گیا، فرش بچھایا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، ذاکر کو مدعو کیا گیا۔ جب سارے مہمان آ گئے، سارے عزادار آ گئے، سب فرش پہ بیٹھ گئے، تو سب سے پہلے تو یہ خود کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اپنا خواب بیان کیا۔ تو ایک مجلس تو اسی وقت ہو گئی کہ جب انہوں نے خواب بیان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تو ایک مجلس میرے گھر پر آقا حسین کی منعقد ہو جائے۔ آپ لوگ تشریف لائے۔ بہرحال اس کے بعد ذاکر ممبر پہ گیا، مصائب پڑھے، لوگ چیخیں مار مار کے روتے رہے، گریا ہوتا رہا، پھر بعد میں ماتم ہوا، تبرک تقسیم ہوا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب رات کو پھر یہ اپنے بستر پر لیٹے، کچھ دیر میں آنکھ لگ گئی، سو رہے تھے، پھر خواب دیکھا۔ اب کیا خواب دیکھا؟ اب خواب دیکھا کہ آقا حسین پھر ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اب امام حسین کے بدن پر زخم نہیں ہے، اب نہ زخم ہے نہ زخموں سے خون جاری ہے۔ یہ ذرا قریب پہنچے، جا کے آقا حسین سے مصافحہ کیا، اور اس کے بعد کہا آقا آپ کے بدن پر اب کل جیسے زخم نہیں ہے، وہ سب زخم کیا ہوئے؟ امام حسین نے کہا تم نے جو مجلس کا اہتمام کیا اور اس مجلس میں جو لوگوں نے آنسو بہائے، جو لوگ روئے، لوگوں نے گریہ کیا، تو ان کے آنسو ہمارے زخموں کا مرہم قرار پائے اور ہمارے زخم اچھے ہو گئے۔ تو انہوں نے غور سے دیکھا کہ آقا سارے زخم تو اچھے ہو گئے، لیکن آپ کے سینے پر ابھی 2 زخم نظر آ رہے ہیں، یہ کیسے زخم ہے؟ تو آقا حسین نے فرمایا یہ وہ زخم ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ آقا یہ کیسے زخم ہے؟ کہ ایک میرے بھائی عباس کی شہادت، اللہ اکبر، اور ایک میرے لال علی اکبر کی شہادت کا زخم۔ عزیزوں، یہ عباس اور علی اکبر، عباس کون؟ حسین کے بھائی، لیکن 25 سال چھوٹے بھائی دنیا میں آئے تو آقا حسین جناب ام المنین کے سامنے پہنچے، لائیے میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے۔ کل تمہارا بھائی آنکھیں نہیں کھولتا، کل یہ مجھے دیجئے۔ ہاتھوں پر لیا، حضرت عباس نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے آقا حسین کا چہرہ دیکھا۔ بھائی کو لیے ہوئے مولا علی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا کہ بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بچے کی پرورش میں کروں۔ کہا بیٹا تم نہ پالو گے تو کون پالے گا؟ میں نے تمہارے ہی لیے تو عباس کی تمنا کی تھی۔ عزیزوں، آقا حسین نے حضرت عباس کو بالکل ویسے ہی پالا جیسے رسول نے مولا علی کو پالا۔ لیکن جب رسول اللہ مولا علی کی طرف دیکھتے تھے تو چہرے پر لبوں پر تبسم آتا تھا، لیکن حسین آئے بابا میرا بھائی میری آغوش میں ہوتا ہے، جب میں غور سے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو ہو جاتا۔
کہا میرے لال تمہارا یہ بھائی تمہارے واسطے پانی لینے کے لیے جائے گا مگر تمہارے بھائی کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ عزیزوں امام حسین نے حضرت عباس کو گود میں پالا تھا، آغوش میں پالا تھا۔ کتنی محبت تھی حضرت عباس کو امام حسین سے اور کتنی محبت تھی حسین کو حضرت عباس سے، اس کا دنیا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صرف عزیزوں امام حسین نے ایک بار کہا بابا پیاس لگی، پیاس لگی۔ مالک اشتر بیٹھے ہوئے ہیں، قمبر بیٹھے ہوئے ہیں، عمار یاسر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ علی کسی سے کہیں کہ میرے حسین کو پانی پلا دو، کیا دیکھا کہ حضرت عباس دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ سر کے اوپر ایک برتن ہے جس پہ پانی ہے، پانی چھلک چھلک کے کرتے کے اوپر گر رہا ہے، کم سنی کا عالم ہے۔ سامنے آئے پانی امام حسین کی خدمت میں پیش کیا، امام حسین نے پانی کو ہاتھوں میں لیا، پینا شروع کیا۔ ادھر علی کی آنکھوں سے کوثر رواں ہو گیا۔ کسی نے کہا یا علی آپ رو رہے ہیں، یہ تو خوش ہونے کی منزل ہے کہ ایک بھائی کو ایک بھائی سے کتنی محبت ہے۔ کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ عباس کا کرتا پانی سے تر ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عباس کا کرتا خون سے تر ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا عباس حسین کے بچوں کے واسطے پانی لینے جائے گا، عباس کے بازو قلم ہوں گے، آنکھ میں تیر لگے گا، عباس کے سر پر گرز پڑے گا، میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے گا۔ عزیزوں یہ تھے حضرت عباس۔ اور علی اکبر کون کا؟ علی اکبر وہ کہ جنہوں امام حسین کے لیے نانا کی شبیہ تھے۔ جب جی چاہتا تھا کہ نانا کی زیارت کریں تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ ہاں یہ دو ہی زخم ایسے تھے، لیکن میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ یہ دونوں ایسے تھے جنہوں نے کربلا میں حسین سے کچھ نہ کچھ مانگا۔ عباس نے اذن جہاد مانگا، علی اکبر نے پانی مانگا، لیکن حسین نہ عباس کو اذن جہاد دے سکے نہ علی اکبر کو پانی دے سکے۔ عزیزوں حضرت عباس اذن جہاد مانگ رہے ہیں، حسین اذن جہاد نہیں دیتے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، تھوڑا سا پانی مل جاتا تو بتا دیتا کہ علی کا پوتا کیسے جنگ کرتا ہے۔ کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دو۔ عباس علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی، یہ کہہ کہ باہر نکال دی، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ عزیزوں یہ علی اکبر تھے۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، ہاں علی اکبر میدان میں تلوار چلا رہے ہیں، اور راوی کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ شہزادہ اس طرح سے اس شدت کے ساتھ کیسے جنگ کر رہا ہے، پیاسا شہزادہ، بھوکا شہزادہ، علی اکبر اس وقت کیسے جنگ کر رہے ہیں، اور ایسی جنگ کر رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ سارے لشکر کو کاٹ کے پھینک دیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے سوچا میں جا کے معلوم کروں کہ کون سا جذبہ ہے جو علی اکبر ایسے جنگ کر رہے ہیں۔ راوی قریب آیا، وہ کہتا ہے میں نے سنا کہ علی اکبر تلوار چلاتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے ان میں جو بچے گا وہ اب میرے بابا سے لڑے گا۔ یہ جذبہ تھا جو علی اکبر جنگ کر رہے تھے۔ عزیزوں وہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی یا بتا علیک منی السلام، اے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ تو عزیزوں یہ دو زخم حسین کے لیے، ایک عباس کی شہادت کا زخم، ایک علی اکبر کی شہادت کا زخم۔ عزیزوں اب یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد میں مجلس تمام کر رہا ہوں، آپ کو وہ دو مصرے سنا رہا ہوں جن کو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اب شاید آپ کی آنکھوں میں زیادہ آنسو آئیں گے کہ ایک عباس کی شہادت، ایک علی اکبر کی شہادت۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حامد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب محسن جعفری صاحب ابن باقر جعفری صاحب الحمدللہ